شاہ است حسین بادشاہ است حسین دیں است حسین دیں پناہ است حسین سرداد نہ داد دست در دست یزید حقا کے بنائے لا الہ است حسین۔ اس شعر کے متعلق آپ ذرا ہماری رہنمائی فرمائیں اور اس کی وضاحت فرمائیں کہ اس شعر میں کہا کیا گیا۔ بڑی اہمیت کا عمل ہے یہ، اس عاشق صادق نے لکھا ہے جو آل رسول ہے، بے شک، اور انہوں نے اس شعر کے اندر حق ادا کیا ہے حسین کی اس منظر کشی کا، حسین پاک کی جو قربانیاں ہیں نا اس کا حق ادا کیا اس شعر کے اندر۔ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ جو سلطان الہند ہے۔ اب دیکھیں، شاہ است حسین بادشاہ ہست حسین، یہ تو ہو گیا، ابھی یہ نہیں، حسین تو بادشاہ ہیں، سردار ہیں۔ آگے آتا ہے دین است حسین دین پناہ است حسین، حسین ہے ہی دین، بے شک، یعنی دین والے نہیں ہیں، ایک ہوتا ہے دین والے، وہ اس لیے کہا۔ اب آگے بات کر رہے ہیں کہ دین پناہ است حسین، اگر دین کو کہیں پناہ ملی ہے، امان ملی ہے تو وہ حسین کے در پر جا کر ملی ہے۔ اگر حسین نہ ہوتے تو نہ یہ دین ہوتا اور نہ دین کو کہیں پناہ ملتی۔ اور آج پھر دین کے اندر کیا چیز ہے، ذرا توجہ فرمائیں کہ دین کے اندر کیا ہے۔ نمازیں ہیں، اذانیں ہیں، قرآن کی تلاوت ہے، درس و تدریس ہے، بے شمار شرعی احکام ہیں، قرآن ہے ہمارے سامنے موجود ہے، رسول اللہ کی حدیثیں ہمارے سامنے موجود ہیں۔ اب پتہ یہ چلا کہ اگر حسین پاک اپنی جان کا نذرانہ حق کی تائید میں نہ دیتے، اپنی اولاد کا نذرانہ، امام حسین کو کیا پڑی تھی کہ آپ نے اپنے ایک ننھے سے بچے معصوم علی اصغر کی آپ نے قربانی پیش کر دی، اللہ اکبر، تاکہ یہ میرے نانے کا جو دین ہے وہ رہ جائے، یہ دین کے جو اقدار ہیں، دین کا جو مقام ہے وہ رہ جائے۔ اللہ، ان کا مقصد یہ تھا۔ وہ کون ہے جو اپنے بچے شوق سے ذبح کرواتا ہے؟ یہ وہ اس لیے تاکہ آج اگر میں باطل کے آگے جھکا تو قیامت تک دین کا نام و نشان نہ رہے گا۔ بے شک، اور یزید کی صورتحال کیا تھی؟ وہ بد کردار تھا، زانی تھا، شرابی تھا، یہاں تک کہ وہ ایسا شخص تھا، اس نے بندر رکھے ہوئے تھے، شوقیہ طور پر بندر رکھے ہوئے تھے، اور ان کے سروں پر اس نے سونے کی ٹوپیاں سجا رکھی تھی۔ اس کا یہ حال تھا۔ تو اگرچہ وہ تخت پر بیٹھا تھا، خلافت کا حقدار بنا بیٹھا تھا، اگرچہ وہ منبر پر بیٹھا تھا، نمازیں پڑھتا تھا، سب کچھ کرتا تھا، لیکن جو اس کا کردار تھا امام حسین نے اس کو تسلیم نہیں کیا ہے۔ اگر آج ہمارے پاس موجود ہے، پھر یا یوں کہہ لیجئے دوسرے لفظوں کے اندر، اگر اذانیں ہیں تو یہ حسین کے دم سے ہیں، نماز پڑھتے ہیں تو حسین کے دم سے پڑھتے ہیں۔ یہ جتنا بھی پیریڈ ہے، یعنی 24 گھنٹے ہم جو بھی ذکر و اذکار کرتے ہیں، یہ حسین کی ان قربانیوں کا صدقہ ہے، سبب ہے، جس کی وجہ سے آج ہم جو اچھی طرح نماز بھی پڑھ لیتے ہیں، قرآن بھی۔ تو پتہ یہ چلا دن بھی، صبح بھی حسین کی ہے، فجر بھی حسین کی ہے، ظہر بھی حسین کی ہے، عصر بھی حسین کی ہے، مغرب بھی حسین کی ہے، عشاء بھی حسین کی ہے، جمعہ بھی حسین کا ہے۔ یعنی حسین پاک کے دم سے یہ ہمیں یہ عزت اور یہ شرم ملا ہے کہ آج ہم ممبروں پر بیٹھے ہیں، اذانیں بھی ان کے صدقے ہو رہی ہیں، ممبروں پر خطابات کر رہے ہیں ان کے صدقے، آج ہم یہ سیجمنٹ پہ بیٹھے ہیں، یہ انہی کے توسل سے، ان کے نالین کی یعنی جوتیوں کا صدقہ ہم بیٹھے ہیں، آج ہم اس مقام پر بیٹھے ہیں۔ یہ دین بچا تو ہم دین کی خدمت کر رہے ہیں، اور دین جو ہے ہم لوگوں کے اندر اس کا پھیلاؤ کر رہے ہیں۔ تو امام حسین نے یہ جو حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری نے جو گفتگو فرمائی، آپ نے نچوڑ کر کے کہا کہ دین است حسین دین پناہ است حسین، سرداد ناداد دست در دست یزید حقا کے بنائے لا الہ است حسین۔ آپ نے فرمایا سر دے دیا لیکن یزید کے ہاتھوں میں ہاتھ نہیں دیا۔ وہ ہاتھ کیوں نہیں دیا؟ کہ یہ ہاتھ رسول اللہ نے چومے ہیں، یہ ہاتھ رسول اللہ کے وجود اطہر سے لگے۔ وہ کیسے دیتے جو ایک شراب پیتا ہے، ایک زنا کرتا ہے، ایک فاسق فاجر حکمران ہے، اس کے ہاتھ میں حضرت امام حسین، یہ کیسے وہ اپنا ہاتھ مبارک دیتے جن کے ہاتھوں کو بوسہ میرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا۔